فرماتے ہیں جب آپ میری آل کا ذکر کرو گے میں تم پہ خوش ہو جاؤں گا، میرا خدا تم پہ خوش ہو جائے گا۔ آج علی علی ذرا کر لو، خدا کی قسم علی والوں کے دل کالے نہیں ہوتے، علی والوں کے دل کالے نہیں ہوتے، علی والوں کے دل کالے نہیں ہوتے۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے۔ علی والوں کے دل کالے نہیں ہوتے، علی والوں کے دل کالے نہیں ہوتے، جہاں نور ولایت ہو وہاں تالے نہیں۔ علی والوں کے دل کالے نہیں ہوتے، میں تیزی سے گزرنے لگا ہوں، علی والوں کے دل کالے نہیں ہوتے، جہاں نور ولایت ہو وہاں تالے نہیں ہوتے۔ علی کے شہزادوں نے تحفظ کر کے عثمان کا ہمیں بتایا ہے کہ جو رکھے بغض عثمان کا علی والے نہیں ہوتے۔ اس لیے ہم چار یاروں سے محبت کرتے ہیں۔ چار یاروں سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ حضرات ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ وہ محمد مصطفیٰ کے سچے اور سچے غلام، آپ کی انہی بھرپور محبتوں میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گزارش کروں گا۔ محترم سہیل بھائی سے وہ اسٹیج پہ آتے ہیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ دعویاں دیوان دویار دیوانے دا دویار دیوانے دا دویار دیوانے دا جو قسمت نو جگا دینے، قسمت نو جگا دینے، جو میرے آقا دا، جو میرے آقا دا، جو میرے آقا دا، جو میرے آقا دا میلا دے بنا دے، جو میرے آقا دا میلا دے بنا دے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
صل علیکہ تاجدار حرم تاجدار حرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم نگاہ کرم ہم غلاموں کے دل بھی سنور جائیں گے ہم یہ بے کسا ہم یہ بے کسا ہم یہ بے کسا کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے حالی اگر جائیں گے تاجدار حرم تاجدار حرم کوئی اپنا نہیں ہم کے مارے ہیں ہمیں کوئی اپنا نہیں ہم کے مارے ہیں ہمیں کوئی اپنا نہیں ہم کے مارے ہیں ہمیں آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہمیں آپ ہی کر نہ لیں گے ہماری خبر آپ ہی کر نہ لیں گے ہماری خبر آپ ہی کر نہ لیں گے ہماری خبر ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے تاجدار حرم تاجدار حرم اور میں کشو مدینے چلے میں کشو مدینے چلے میں کشو مدینے چلے دست ساقی کو پینے چلے یاد رکھو اگر یاد رکھو اگر اٹھ گئی وہ نظر یاد رکھو اگر اٹھ گئی وہ نظر جتنے حالی ہیں سب جام بھر جائیں گے تاجدار حرم تاجدار حرم کیا ڈرائے کہ مجھے سارے زمانے والے کیا ڈرائے کہ مجھے سارے زمانے والے کیا ڈرائے کہ مجھے سارے زمانے والے کیا ڈرائے کہ مجھے سارے زمانے
کو دنیا کے سہاروں کی ضرورت ہی نہیں، مجھ کو دنیا کے سہاروں کی ضرورت ہی نہیں، مجھ کو دنیا کے سہاروں کی ضرورت ہی نہیں، اور میرے آقا ہے میری بات بنانے والے، میرے آقا ہے سینے سے لگانے والے، میرے آقا سونے آقا پیارے آقا ہے میری بات بنانے والے، اور نو کے نیزہ پہ قرآن سنا دیتے ہیں، نو کے نیزہ پہ بھی قرآن سنا دیتے ہیں، نو کے نیزہ پہ بھی قرآن سنا دیتے ہیں، اور جن کو قرآن محمد ہے پڑھانے والے، جن کو قرآن محمد ہے پڑھانے والے، اور تو بھلے علم کی معراج بھی کر لے وائس، تو بھلے علم کی معراج بھی کر لے وائس، تو بھلے علم کی معراج بھی کر لے وائس، اور تیرا کہ میں حیدر نہیں آنے والے، تیرا کہ میں حیدر نہیں آنے والے، کیا ڈرائے کہ مجھے سارے زمانے والے، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، حسین جل کے قدم پہ سر کو جھکا رہے ہیں، وہ فاطمہ ہے، حسین جل کے قدم پہ سر کو جھکا رہے ہیں، وہ فاطمہ ہے، حسین جل کے
سر کو جھکا رہے وہ فاطمہ ہے حسین جل کے قدم پہ سر کو جھکا رہے ہیں وہ فاطمہ ہے ردا میں دل کی حسین پہ خود کو چھپا رہے ہیں وہ فاطمہ ہے ردا میں دل کی حسین پہ خود کو چھپا رہے ہیں وہ فاطمہ ہے 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 وہ سیدہ ہے وہ ظاہرہ ہے اور توحید کی یہ کرن ہے پیاری دکھائی جس نے توحید ساری توحید کی یہ کرن ہے پیاری دکھائی جس نے توحید ساری خدا نمازوں میں جھنک تسبیح پڑھا رہا ہے وہ فاطمہ ہے خدا نمازوں میں جھنک تسبیح پڑھا رہا ہے وہ فاطمہ ہے زبان میری یہ کیا بتائے یہ بی کس کس کا آسرا ہے زبان میری یہ کیا بتائے یہ بی کس کس کا آسرا ہے علی نے مشکل کشا بھی اپنا علی نے مشکل کشا بھی اپنا جسے کہا ہے وہ فاطمہ ہے علی نے مشکل کشا بھی اپنا جسے کہا ہے وہ فاطمہ ہے وہ فاطمہ ہے وہ فاطمہ ہے وہ سیدہ ہے وہ ظاہرہ ہے ماشاءاللہ جزاک اللہ اور سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ راولپنڈی سے میرے گھر تشریف لائے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائے اللہ رب العزت آپ کے معامل میں مزید وسعتیں اور ترقیاں عطا فرمائے کہ رونق زندگی یا نبی آپ ہے محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ رونق زندگی یا نبی آپ ہیں آپ ہیں آپ ہیں آپ ہیں آپ کی صدا آنی چاہیے رونق زندگی آپ ہیں آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں آپ ہیں آج رونق لگا لو خدا کی قسم کل قبر میں ہم جائیں گے قبر میں سرکار رونق لگا دیں گے آج رونق سرکار کے نام کی لگا دو کہ رونق زندگی آپ ہے میری ساری خوشی آپ ہے کون ہوگا امام سب انبیاء بولے سارے نبی آپ ہے شاہ
شاہ خیبر شکل شامل پنجتل، شاہ خیبر شکل شامل پنجتل، یا علی یا علی آپ پہ ہے، آپ پہ ہے۔ آپ کی انہی بھرپور محبتوں میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا استاد محترم حضرت علامہ غلام ربانی صاحب جو بھی اپنے ملفوظات ہمارے سامنے بیان کریں گے، نعت رسول مقبول پیش کریں گے۔ حضرت ذوالفقار آپ کی آمد سے پہلے نعرے کا جواب دیجئے گا، نعرہ تکبیر۔ جو استاد سے محبت کرتا ہے، استاد کا احترام کرتا ہے، خدا کی قسم وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ محبت کے ساتھ صدا استاد جی تشریف لا رہے ہیں، محبت آپ نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، نماز جمعہ ادا کیا، آپ کے بھی استاد ہیں، میرے بھی استاد ہیں، استاد کا احترام کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ سنگ کے ساتھی لگی جانے تیرا بھی ساتھ لدانا جی کرتے دن ہو یا محمد اور کنوں ڈوب جانا۔ واہ کریم امت جوانی، واہ کریم امت جوانی، میری شفاعت کرتا۔ واہ کریم امت جوانی، میری شفاعت کرتا۔ جبرائیل جیس خاتم، جبرائیل جیس خاتم، نبیوں کا سر کرتا۔ آپ یتیم او محبوب حبیب ربانا، او محبوب حبیب ربانا، آمین روز یشر اللہ۔ آپ یتیم یتیمات آئی ہاتھ سے چلتا۔ واہ کریم امت جوانی، میرے شفاعت کرتا۔ واہ کریم امت جوانی، جے اخباری اچر غلام تو یہ ملے زبانا، جے اخباری
نشین دیوان حشر دا صدر نشین دیوان حشر دا افسر وچ امام صدر نشین دیوان حشر دا افسر وچ امام کل نبی محتاج انہاں دے کل نبی محتاج انہاں دے نفساں وانگ غلام سخت چپارے شاہی کمبے سخت چپارے شاہی کمبے کٹھے کفر منارے چھے کٹھے قرآن اوڑے اگلے دفتر تھانے نور محمد روشن نور محمد روشن آدم جدون آیا اول آخر دونوں پاسے او ملک لویا آواز کو نہیں بیٹھا ہے کچھ یہ پیدا کر سنے اب میں ناز پرسان نامہ لکھا ہے کہ وہ گھر چکی کر سنی ہے ایک اللہ پاک نے توحید ایک ناز 2% تھوڑی جی تو میں خیال وہ فتاب سے دیکھو نہیں پڑتے آگے اچھا متصادی ہو چند شیر اللہ پاک نے توحید نے تو آجے سامنے میاں صاحب نے کلام پیش کرنا پیا میاں محمد باقی صاحب لینے اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا نام اولاد اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا خود نام جسارن والا کسے میدان نہر دا قدرت تھی جس باغ بنائے جگ سنسار تمامی قدرت تھی جس باغ بنائے جگ سنسار تمامی رحم سکے سالے کرتا اللہ پاک جانتا ہے کہ سکے کتنا سالنا ہوئے رحم سکے سالے کرتا سارے حریاں ایک شعر میں بھول گیا معاف کرے اگر نہیں قدرت جس باغ بنائے جگ سنسار تمامی رنگ برنگی بھوٹے لائے کچھ خاصی کچھ عامی کن اوڈینو کوئی نہ پہنچیا کن اوڈینو کوئی نہ پہنچیا آکل بالک لنا جانے جتے سر جانے جتے سر
سجدے سجدے لو قلم آسمان آپ مکان خالی اللہ پاک نے کوئی مقام آپ مقام خالی اس میں کوئی مکان نہ خالی آپ مکان خالی اس میں کوئی مکان نہ خالی ہر ویلے ہر ذکر محمد رکھتا نت سنبھالی نعرہ تکبیر ایسا چلا جا نعرہ نہیں مارنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ تحقیق تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت مولانا جناب حافظ نور الحق صاحب زندہ باد ماشاءاللہ جزاک اللہ اللہ رب العزت استاد محترم کی حاضری کو اپنی پاک برگاہ اندر قبول منظور فرمائے آپ کی نعت کے دوران ہماری اسٹیج کی رونق بنے خطیب جامع مسجد بحر مدینہ گاؤں چوکر شریف حضرت علامہ قاری الحق قادری صاحب اللہ رب العزت آپ کا آنا ہمارے لیے باعث برکت فرمائے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ بس ہمارے خصوصی نعت خوان بھی آنے والے ہیں اور خطیب پاکستان میرے مہربان میرے مشفق میرے نہایت ہی استاد محترم حضرت علامہ قاری طاہر محمود چشتی صاحب وہ بھی تشریف لے آئیں گے حضرات ذوقار ایک منٹ کے اندر میں اپنی حاضری کو مکمل کروں گا محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے میرے محبوب کی ولادت ہوتی ہے خدا کی قسم مشرق کے جانور مغرب کی طرف آ جاتے ہیں مغرب کے جانور مشرق کی طرف چلے جاتے ہیں آپس میں مبارکباد دیتے ہیں تمہیں مبارک ہو حضور آ گئے ہیں ہاتھ تم بھی اٹھاؤ ذرا بلند آواز سے کہو حضور آ گئے ہیں کچھ کسی کو مبارک دیتے ہیں کہتے ہیں مبارک ہو حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں ہاتھوں کو لے رہا ہوں یار حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں کہتے ہیں تمہیں مبارک ہو حضور آ گئے ہیں اسی لیے میں کہتا ہوں ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے حضرات ذوقار وہ بھائی کہہ رہے تھے کہ 4 یاروں کا ذکر کر دیں اور مدینے کا ذکر کر دیں حضرات ذوقار میں ایک ہی فکر میں مدینے کا بھی ذکر کر دیتا ہوں حق 4 یار کا بھی ذکر کر دیتا ہوں کہ صدیق کی صداقت ہے مدینے کی گلی میں محبت کی آواز محبت سے سبحان اللہ کی صدا آپ کی آنی چاہیے حق 4 یار کے ساتھ جو محبت کرتا ہے بلکہ جو صحابی سے محبت کرتا ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرا ہر صحابی ستاروں کی مانند ہے جس کے پیچھے چلو گے راہ حق پا جاؤ گے اس لیے جس محفل میں حق 4 کا ذکر ہو جاتا ہے پنجتن کا ذکر ہو جاتا ہے وہ محفل قبول ہو جایا کرتی ہے کہ صدیق کی صداقت ہے مدینے کی گلی میں فاروق کی عدالت ہے مدینے کی گلی میں فاروق کی عدالت ہے مدینے کی گلی میں علی کی شجاعت علی کی سخاوت ہے مدینے کی گلی میں علی کی شجاعت ہے مدینے کی گلی میں علی کی شجاعت ہے مدینے کی گلی میں بیاروں کا یارہ ہے مدینے کی گلی میں ہم بیچاروں کا چارہ ہے مدینے کی گلی میں قسم خدا ایک نیم کا پردہ ہے مدینے کی گلی میں اگر اٹھ جائے تو مولا کا نظارہ ہے مدینے کی گلی میں اگر اٹھ جائے تو مولا کا نظارہ ہے مدینے کی گلی میں مدینہ آگ کی ٹھنڈک ہے خدا کی قسم ایک بار مدینے پہ نظر پڑ جائے میرا مالک گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اس لیے ہم مدینہ 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 کرتے ہیں مدینے میں میرے حضور بسا کرتے
آپ کی نہیں بھرپور محبتوں میں مختصر سے وقت میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گزارش کروں گا۔ ریحان بھائی سے وہ اسٹیج پہ آتے ہیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ درود پڑھتا ثواب ملتا ہے، درود پڑھتا ثواب ملتا ہے، سلام پڑھو تو جواب ملتا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد والا آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ سبحان اللہ ما یجمل کا، سبحان اللہ ما یجمل کا، ما یحسن کا، ما یکمل کا، سبحان اللہ ما یجمل کا، ما یحسن کا۔ جتا میرے علی کتا تیرے سنا گستاخی علی جتا جاریاں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد والا آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اس صورت نو میں جانا کہاں، اس صورت نو میں جانا کہاں، جس اس صورت نو میں جانا کہاں، جانا کا کہ جان جہانا کا۔ سچ آقا کے رب دی میں جانا کا، سچ آقا کے رب دی میں جانا کا، جس جانا تو جانا سب بڑیاں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جتا میرے حضور دا ڈیرا ہے، جتا میرے حضور دا ڈیرا ہے، اترے دا سدا سویرا ہے۔ جتا میرے حضور دا ڈیرا ہے، اترے دا سدا سویرا ہے۔ وچ قبر دیا کا آکھن گے، وچ قبر دیا کا آکھن گے، نو چھٹ دیا تے میرا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔
ماشاءاللہ جزاک اللہ. اللہ رب العزت ان کی حاضری کو اپنی پاک برگاہ اندر قبول و منظور فرمائے. آپ کی انہی بھرپور محبتوں میں خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا کریم الحق قادری صاحب سے گزارش کروں گا وہ اپنے آپ آئی تشریف لا اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں گے. آپ کی ہم سے پہلے نعرے کا جواب دیجیے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه محبرا وآمرا ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. آواز نہیں آ رہی. کوئی بھی ذکر میرے دوستو ہو وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن آقا کریم علیہ السلام کے اوپر درود پڑھنا سب سے بلند اور افضل اور اعلیٰ یہ چیز مقام رکھتا ہے. ہم سنی جو ہے صرف سن ہے، اور جماعتیں جتنی بھی عقیدے والی ہیں اپنے عقیدے کے اوپر پختہ عمل کرتی ہیں. ہم صرف جو ہے یہ نعرے لگاتے ہیں. لگائے نعرے، میرے پاک صحابہ نے بھی لگائے ہیں، فرشتوں نے بھی لگائے ہیں، ایسی بات نہیں. لیکن جو مدلل بیان ہوتا ہے، حضور علیہ السلام کی شان بیان ہوتی ہے، تو جب ذکر آئے کملی والے کا، آمنہ کے لال کا، در مختار کا، حلیمہ کے سردار کا، تو اس وقت جو ہے یہ درود پاک با آواز بلند پڑھیں. اس طرح پڑھیں دل کے ساتھ، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، عشق کے ساتھ پڑھیں، تاکہ جتنے بھی داہنے بائیں آگے پیچھے سننے والے ہیں، بے جان ہیں یا جاندار ہیں، انسان ہیں یا حیوان ہیں یا نباتات ہیں یا جماد الاشرات ہیں، وہ کل قیامت والے دن ہماری گواہی پیش کریں گے.
رب کی بارگاہ میں دعا اشعار نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کروں گا، اور تھوڑا سا حضور علیہ السلام کی شان میں حاضری پیش کروں گا، آپ کے گوش گزار کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ عزیزان سے یہ احتشام، اگر تھوڑا سا بھی وقفہ 2-4 سیکنڈ کا مل جائے، فوراً حضور علیہ السلام کے اوپر درود و سلام کے گجرے جو ہے نا یہ شروع کر دیا کرو۔ یہ بچے بڑے پیارے ہیں ماشاءاللہ، آپ کو نعت سنائیں گے، کیا لگا؟ ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ بہت پیاری نعت پڑھتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، گلائے عقیدت پیش کریں گے اور آپ کا ایمان تازہ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ ابھی تو بڑے ہو گئے ماشاءاللہ، یہ تو بڑے چھوٹے چھوٹے تھے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ جس وقت بھی کوئی ایسا بیان نہیں، کوئی ایسا کلام نہیں کہ جس کے اندر اللہ کا نام آ جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک نہ آ جائے، فوراً جو ہے یہ درود پاک جو ہے بلند بآواز بلند یا کلمہ شریف بآواز بلند پڑھنا چاہیے، یا حضور پر درود پاک بلند آواز سے پڑھا کریں۔ ہم جو ہے یہ سنی ہے، کچھ باتیں ہوتی ہیں 40ویں میں یا کچھ محفل میں یا میلاد کے جلسے میں یا جمعے میں اجتماع میں کہ جو بتانا لازمی ہوتی ہیں، اس کو تازہ کرنا لازمی ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ نے 1000 مرتبہ سنا ہو، لیکن جو ہے وہ ذہن میں یہ چیز ڈالنی ضروری ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی بات نہ بھی سنی ہو، لیکن ڈالنا ضروری ہوتا ہے، بتانا ضروری ہوتا ہے۔ اس کا جاؤل حق کتاب ہے، بہت بڑی ہے، حافظ صاحب پڑھی ہوگی آپ نے بھی، علماء جتنے بھی یہ پڑھتے ہیں اس کتاب کو، جو نہ مانے تو فخر و جعل سلام ہو جاتا ہے۔ وہابی بھی اس کو مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، نجدی بھی مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں۔ اس کے اندر سوال جواب ہے، بڑی مدلل کتاب ہے، جاؤل حق، اس کا نام ہی جاؤل حق ہے، نعیمی صاحب نے لکھی ہوئی ہے، بڑی پیاری کتاب ہے۔ پہلے صفحے کے اوپر عقیدے کے متعلق سوال جواب ہے نا؟ کہ جس کا عقیدہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عقیدہ ہے وہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، وہی عقیدہ حضرت جبریل امین، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام کا ہے۔ ہم اسی عقیدے کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا پختہ عقیدہ ہے۔ باقی فی نار جہنم، اونچا بولو، فی نار جہنم سارے جھوٹے ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ باطل جس وقت میرے کریم آقا علیہ السلام اللہ کا نور آیا، اس وقت سارے باطل کے جو جتنے بھی آتش قدہ تھے، فارس کے کیا 1000 سال سے جل رہا تھا، تو جب میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین فرش نے آپ کے نالین، آپ کے قدمین کو بوسہ جب دیا، تو اس وقت میرے پاک رب العالمین نے اعلان کر دیا، دنیا والوں آج جو ہے یہ جھوٹ سارا میں نے باطل
کو ختم کر دیا ہے اور اس میری زمین فرش کو میں نے جو بنایا ہے میرے پاک نبی کے قدمین کو اس نے بوسہ دیا ہے، تو میں نے ساری زمین کو مشرق ہے، مغرب ہے، شمال ہے، جنوب ہے، میں نے ساری زمین کو پاک کر دیا۔ جہاں پہ مرضی ہے آپ بس اللہ پہ جاؤ اور نماز شروع کر دو، یہی ہے نا۔ اور اس جول حق کتاب کے اندر یہ چیز ہے، شام کے لوگ بیٹھے ہیں، یمن کے لوگ بیٹھے ہیں، نجد کا مقام ہے وہاں پہ نجدی بھی لوگ بیٹھے ہیں، وہاں پہ بیٹھے ہیں۔ تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی اور اس کے بعد خطاب کے بعد جو ہے یہ دعا کی۔ دعا کیا کی؟ اللہم بارک لنا فی یمننا، اللہم بارک لنا فی شامنا۔ نجد والوں کا نام نے لیا، اسی طرح اس کتاب کے اندر الفاظ ہیں شام اور یمن کے لوگوں کا میرے پاک نبی نے نام لیا۔ کیوں؟ اپنی طرف سے آمنہ کا لال اپنی زبان سے نہیں بولتے، جس طرح میرا رب کہتا ہے، جس طرح میرے رب کا حکم ربی ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے، اپنی طرف سے من گھڑ باتوں کو ہماری طرح نہیں کہتے۔ ہم اپنی طرف دین کو جو ہے یہ دنیا کے اندر مکس کر دیتے ہیں، لیکن بے طریقہ کرتے ہیں۔ کوئی جھوٹی بات جو ہے یہ دین کے اندر جس کا وجود ہی نہیں ہوتا اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں یہ پتہ نہیں کہ ہم کیا جو ہے یہ ہمارا ایمان جو ہے، ہم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ یہ بات پتہ ہے؟ نہیں معلوم ہے؟ دین کے اندر دنیا کو اس طرح ایسی مثالیں لگا کر چٹپٹے مثالوں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں جس کا وجود اسلام کے اندر نہیں ہوتا، لیکن معلوم نہیں ہوتا کہ یہ اسلام کے اندر اس کا وجود ہے یا نہیں، لیکن بعد نکال دیتے ہیں۔ لا علم بات ہوتی ہے، اس کا جو ہے کوئی دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ میرے دوستو اس لیے لا علم ہو جائے، ہمیں کوئی علم نہیں ہوتا، اس کے اندر جو ہے یہ اگر علم ہو جائے تو جو ہے انسان یہ کام بات کرے ہی نہیں۔ کیوں کہ اگر یہ بات دین کے اندر وجود ہی اس کا نہیں ہوتا، اگر بات جو ہے یہ ہم کر دیتے ہیں، منہ سے نکال دیتے ہیں، میرے دوستوں بزرگوں، اس جو ہے وہ انسان ایمان سے بھی فارغ ہوگا۔ لیکن حکم ربی ہوتا ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم بارک لنا فی یمننا، اللہم بارک لنا فی شامنا۔ یمن والے لوگ بڑے اللہ کی پیارے محبوب کے ساتھ محبت کرنے والے، اس لیے کہ میرے رب کا حکم ہوا شام کے لوگوں کے ساتھ، ان کا نام اس لیے لیا کہ میرے شام کے لوگ جو ہیں یہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ جس طرح وہ لوگ محبت کیا کرتے تھے، اسی طرح ہمیں بھی اللہ کے آمنہ کے لال کے ساتھ محبت کرنی چاہیے۔ نجد والے ایک شخص ایک روایت کے اندر آتا ہے، کھڑا ہو گیا، وہ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میرا بلکہ آپ نہیں، وہ کہنے لگا کہ العیاذ باللہ و بشک نامی تو نے العیاذ باللہ تو نے ہمارے اس دعا کے اندر ہمارا بھی نام کیوں نہیں لیا؟ کیونکہ یہ ہے ہی گستاخ لوگ ہیں، ان کو کیا پتا ہے کہ بڑے اور چھوٹے کی اور نبی اور رسول کی پیغمبر کی تعظیم اور توقیر کیا ہوتی ہے۔ یہ تو العیاذ باللہ و بعزت کلامی ہزاروں لاکھوں مرتبہ یہ ہم جو ہے یہ توبہ استغفار کرتے ہیں، یہ تو کہتے ہیں یہ نبی جو ہے یہ اللہ کے نبی تو ہیں،
اللہ کا نبی ہے نہیں کہتے، اللہ کا نبی ہے، یہ تو ہماری طرح بشر ہے، یہ تو ہماری طرح کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے میرے دوستو، لیکن میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی انسان بشر دنیا کے اوپر ہے ہی نہیں، اس لیے کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ فرمائی، خطاب فرمایا، یہود و نصارہ بھی ہیں، آتش پرست بھی ہیں، ستارہ پرست بھی ہیں، لیکن جس نے دہا والا دہا مکھڑا واللیل زلف والا کی چہرہ جب دیکھا، ابنا کلال کا جب چہرہ دیکھا، او اللہ کے نبی پاک نبی کے اوپر ایمان لے آئے، ایمان لے آئے۔ جب ایمان لے آئے تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے فرمایا کہ ادھر الگ لائن بنا لو، الگ تم لائن بنا لو، جس طرح ہم سکول اور کالج اور یونیورسٹی کے اندر جو استاد کہتے ہیں نا، جو تو سبق سنا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک طرف ہو جاؤ، ایک دنیا کا اصول ہے، جو نالائق ہوتے ہیں کہتے ہیں تم ادھر کھڑے ہو، اس لیے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان جو میرے اوپر ایمان لے آ بیٹھے وہ ایک طرف ہو جاؤ، دوسرے ایک طرف ہو جاؤ۔ کافروں نے سوال کرنا شروع کر دیا، یہود و نصارہ نے بڑے بڑے سوال کیے، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ آمنہ کا لال مدینے کا در یتیم، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے ان کو جو ہے یہ پڑھا کر بھیج دیا۔ وہ تو پڑھے ہوئے ہیں، تم کون سے سوال دنیا کے کرتے ہو؟ بڑے بڑے سوال کیے، لیکن ان کو تو نہیں یہ پتا تھا نا، وہ تو اہل علم صحابہ اکرام حجت الاسلام کو پتا تھا، جو میرے پاک نبی کے ہر وقت قدمین میں بیٹھتے تھے اور ودہا کا مکھڑا دیکھتے ہی رہتے، نیند آ جاتی، جب بھوک لگتی تھی آمنہ کے لال کا چہرہ جب دیکھ لیتے تو بھوک بھی ختم ہو جاتی۔ ان کی وہ تو اپنی روح کی غذا سمجھتے تھے، کافروں کو آتش پرستوں کو کیا معلوم، وہ تو اپنی طرف، یہ جو ہے یہ نجدی ہیں، وہابی ہیں، دیوبندی ہیں، یہ سارے اپنی طرف جو ہے یہ بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ میرے دوستوں پیچیدہ بچے بھی بیٹھے ہیں، بڑے بھی میرے بزرگ بھی بیٹھے ہیں، بڑے پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں، ان سے جو ہے یہ بڑے غور و فکر کے ساتھ بڑی مارے کھا کے جو ہے وہ استاد پڑھاتے ہیں، شاگرد پڑھتا ہے، لیکن جو ہے یہ جہاں وہاں پہ بتانا پڑتا ہے جس وقت انسان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ ہماری ایمان کمزور ہو چکی ہے، اس لیے آپ کو تھوڑا سا وہ نکتے بتا رہا ہوں کہ اپنے نبی کے ساتھ گھٹ گھٹ کر ہمارے پاس یہی تو کسوٹی ہے نہ نماز، ہمیں پتا ہے کہ نماز ہماری قبول ہے، نہ ہمارا جو ہے یہ اونچا کلمہ پڑھنا قبول ہے، نہ ہمارا خیرات کرنا قبول ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، ہماری قربانی کرنا قبول ہے، ہمارا روزہ رکھنا قبول ہے، یہ تو اللہ اور بندے کے درمیان کی راز ہوتی ہے، یہ راز ہوتی ہیں، یہ ہمیں معلوم ہے کہ قبول ہے، لیکن جس دعا کے اندر، جس ذکر کے اندر، جس خطاب کے اندر میرے پاک نبی کے اوپر درود پڑھا جائے وہ قبول ہے۔ یہی بات ہے کہ جس ذکر کے اندر ذکر پاک میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر نہ ہو، درود پاک پڑھا نہ جائے، جس دعا کے اندر درود نہ پڑھا جائے، میرے رب نے کہا کہ جیسے ہی کلمہ پڑھتا رہے۔ دیکھو میں نے آپ کو جو ہے یہ میرے دوستوں بزرگوں نوجوانوں یہ آپ کے درس کی بھی بات ہے، آپ کو جو ہے یہ پیاری پیاری میٹھے کریم آقا علیہ السلام کی باتیں آپ کی شان کے اندر اس لیے کرتا ہوں کہ آپ اپنے عقیدہ کو پختہ کر لیں، اپنے ایمان کو حضور کے اوپر درود پڑھ کے تو پختہ کر لیں۔ ہمیں تو یہ چاہیے، ہمیں تو یہ چاہیے کہ جس وقت ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، انسان کا جو ہے یہ ایمان کمزور ہو جاتا ہے، میرے دوستو فوراً اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھا کرو، ہمارے ایمان کی یہی چارجنگ ہے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں،
ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہماری روح کی غذا کیا ہے، ہماری ایمان کی چارجنگ کیا ہے۔ وہ نجدی کھڑا ہو گیا، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سوال کر دیا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلائی دیکھو اس کی جو ہے یہ الفاظوں کے اندر گستاخی ہے۔ آج کل بھی قیامت تک بھی یہی لوگ اس طرح پکارتے رہیں گے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم تو مجھے اپنی مثل کہتے ہو، ایوکم مثلی۔ کوئی نہیں یار، آواز نہیں آئی۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہتے ہو ہماری طرح تمہاری دو آنکھیں ہیں، ہماری طرح تمہارے دو ہاتھ ہیں، ہماری طرح تمہارے دو پاؤں ہیں، ہماری طرح تو کھاتا ہے، پیتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، ہماری طرح بات چیت کرتا ہے، پھر جو ہے یہ ہمارے اندر جو ہے یہ آپ میں ہمارے اندر میں کوئی فرق نہیں ہے، یاد باللہ و بعزت کلامی۔ لیکن میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دان مسکرائے، آپ جو ہے یہ آپ جو ہے ویسی کی آپ مسکرائے اور فرمایا کہ ایوکم مثلی، میری طرح پھر بھی تم مثل نہیں بن سکتے۔ کیونکہ یہ نہیں کہ کوئی بندہ اہل علم ہو، کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں انسان جذبات کے اندر بولتا ہے تو تھوڑا سا پٹڑی سے اتر جاتا ہے، کہ جو چھوٹے اہل علم ہوتے ہیں ہو سکتا ہے ان کی ذہن کے اندر بھی علم کے اندر بھی بات ہو۔ میرے استاد العلماء اللہ ان کی مغفرت فرمائے، حضرت مفتی اعظم خطیب اعلیٰ جامعہ مرکزی اوقاف رجب بازار مسجد کے اوقاف، بہت پیارے اور بہت بڑے بھائی جان بھی جانتے ہیں کہ قاضی محمد اسرار الحق حقانی صاحب اور پیر طریقت رہبر شریعت حضرت حجت الاسلام مفتی اعظم حسین الدین شاہ صاحب رحمت اللہ رحمت بھی ہوں آپ کے اوپر۔ تو اس کے بعد تھوڑا سا جو ہے یہ عرصہ پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے قدمین میں گزارا ہے۔ تو استاد ایسے تھے، یقین مانیے، اور دیوبندیوں کے پاس بھی پڑھا ہے، یہ نہیں دیوبندیوں کے پاس بھی پڑھا ہے تاکہ پتہ چل جائے۔ والد صاحب نے اللہ مغفرت فرمائے، والد صاحب نے اس لیے بٹھایا کہ جو ہے یہ ان کا پتہ چل جائے یہ کتنے پانیاں چلتے ہیں، معلوم ہونا ہے چاہیے کہ جو ہے یہ جتنے جو ہے یہ ایسی راز کی باتیں ہیں وہ اسی طرح اکٹھا کر کے رات کو اپنے لوگوں کو، اور ہمارے اہل سنت والجماعت کے جو پیارے سنی ہوتے ہیں، پیارے جو کچے ایمان والے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ پھیر کے جو ہے ان کو بھلا پھر صلاح کرتے اپنے نین پر چڑھا دیتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھنا ہے اگر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اگر گستاخی کی الفاظ وہ نکالتا ہے تو اس کا منہ اس کے دانت توڑ، یہی ہماری تبلیغ ہے۔ میرے دوستو اس نے سوال کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے لیے دعا نہیں کی۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا کہ جس طرح میں یہ شاہ جس طرح اللہ چاہے، میں اپنی طرف سے میں نے دعا نہیں کی اللہ مبارک لنا فی شامنا، اللہ مبارک لنا فی جماننا، یہ تو میرے رب کا جبریل امین علیہ السلام آئے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ لمیدال کے اندر جو ہے یہ سلام پیش کیا، ایوہ نبی و رحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ کی طرف سے سلام پیش کیا اور فرمایا اے نبی میرے رب العالمین کا حکم ہے ان نجدیوں کے لیے دعا نہیں کرنی، ان کے لیے دعا نہیں کرنی۔ بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں، ان کو سلام دینا بھی ایک روایت کے اندر آتا ہے، ان کو سلام دینا بھی السلام علیکم تو بھی جڑے مارتا اسی بھی مر گئے، سلام بھی نہیں دینا چاہیے، گستاخ کو سلام بھی نہیں دینا چاہیے، ہے نا آپ سب مسئلہ، ان لوگوں کو سلام بھی نہیں دینا چاہیے، وعلیکم پڑھ دو بس ٹھیک ہے،
السلام نہیں، کیونکہ یہ سلامتی والے لوگ یہ ہی نہیں، ان کے اوپر رب کی طرف سے جو ہے یہ سلامتی نہیں ہے، قبول ہی نہیں ہوئی، تو ہم ان کو کیوں سے جو ہے ان کے اوپر سلام پیش کریں؟ سلامی تو ان کو پیش ہو جاتی ہے جو سلام کے لائق ہو، یہی ہے نا؟ تو پھر یہ دیکھو کہ ان کا سلام کرنا کیا کیسا ہے؟ سلام علیکم. تو ہم جو ہے یہ نماز کے اندر حکم کیا ہے سلام کرنے کا، سلام پھیرنے کا حکم کیا ہے؟ السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے نا؟ تو میرے دوست بزرگ اب صاحب ٹائم نالو نال دسے تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، 3 مرتبہ دعا فرمائی، اس نجدیوں کا نام نہیں لیا، اس لیے جب کہ اللہ کے محبوب نے جب نام نہیں لیا تو ہم کیوں ان کا نام لیتے ہیں، ان کا جی ان کی تعریف کیوں کرتے ہیں، ان کو سلام کیوں بولتے ہیں؟ میرے دوستو بزرگو، جس طرح ہمارا نبی ہمیں درس دے گیا اسی طرح ہم نے کرنا ہے. قرآن کی اندر بھی یہی آتی الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے نبی کی اطاعت کی سمجھو کہ اس نے اپنے رب کی اطاعت کی، جس نے میرے پاک نبی کی فرمان کے مطابق حکم جو ہے یہ رسول کے اوپر عمل کیا، سمجھو کہ اللہ کا حکم ہوا، ہم نے عمل کرنا شروع کر دیا. شاعر کہتا ہے جس کے دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی. میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ ذکر خدا میں یہ نام نہ ہو شامل عبادت نہیں ہوتی. یہ تو حق ہے، ہم کیا جانے عقیدہ کیا چیز ہے. عقیدے کے اندر جو ہے یہ قبر کے اندر بھی سوال ہوں گے. خوشی تو ہم مناتے ہیں سارا سال ہر وقت مناتے رہتے ہیں، اور پوری دنیا میں مشرق میں مغرب ہے، شمال ہے، جنوب ہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا، کوئی دن ایسا نہیں گزرا، کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرا، کوئی وقت ایسا نہیں گزرا کہ جس وقت کے اندر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود و سلام نہ پڑھا جائے اور محفل نہ ہو. کوئی ایسا وقت نہیں گزرا، کوئی نہیں گزر رہا. کسی ملک کے اندر دن ہے، کسی کے اندر رات ہے، کسی کے اندر روشنی ہے، کسی کے اندر اندھیرا ہے. لیکن میرے دوستو جو اپنے عقیدے کی جو ہے یہ اوپر پختہ ہے، یہ اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، وہ محبت کا، عشق کا، پیار کا یہی اظہار کرتے ہیں جو آج میرے بھائی اللہ محمد اللہ دیتا صاحب کر رہے ہیں، حافظ صاحب کر رہے ہیں، اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. ایک بندہ تھا بڑا عرصہ ہو گیا اولاد نہیں دیتی رب. اب ایمان افروز بات ہے اور عقیدے کی پختگی بات ہے. تھوڑا سا یہ کھول دیں. یہ عقیدے کی پختگی کی بات ہوتی ہے، یہ ذہن کے اندر یہ چیزیں نقطے رکھیں. کو تھوڑا سا اس کا ذہن متزلزل تھا، میوی بیوی کا متزلزل تھا. کوئی جو ہے یہ آپ کی طرح ہماری طرح کوئی عاشق رسول مل گیا، عاشق رسول مل گیا. انہوں نے کہا یار بھائی ادھر آؤ، آج وہاں پہ ایک محفل ہے، وہاں پہ محفل میلاد مصطفیٰ ہے. ساتھ ساتھ بولتے چلے جائیں. میرے لیے بھی یہ بہتر ہوگا، آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا.
اس کے اندر جو ہے یہ ثواب بھی ہوتا ہے. اور آپ جس وقت یہ کہنے کی بات نہیں ہوتی میرے دوستو، کیوں کہ کہنے بیان کرنے والی کو نہ دیکھا جاتا ہے، لیکن یہ دیکھو کہ ذکر کس کا ہو رہا ہے. اس ہستی کی طرف نگاہ اٹھاؤ. کہتے ہیں وہ کہنے لگا بھائی جان آج جو ہے یہ اگر میرا تو بھائی ہے، مجھے بھائی سمجھتا ہے، میرا دوست ہے، میرا یار ہے، اگر بات مان لے گا میں تمہیں دل سے جو ہے یہ دعا بھی دوں گا. آج میرے ساتھ وہاں پہ محفل میلاد کی جلسے کے اندر چلنا ہے. ٹھیک ہے. کہنے لگا ٹھیک ہے چلوں گا. وہاں پہ گیا، بڑی نور والی باتیں ہوئی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیانات ہوئے. حضور کی بارگاہ میں مولا عقیدت کے پھول پیش کیے گئے، گجرے پیش کیے گئے. تو جب جو ہے یہ ہمارے علماء پیاری پیاری زبان سے پیاری پیاری جو ہے یہ پھول مدنی پھول بیان کرتے ہیں، حضور کی شان میں مدنی پھول جب بیان ہوتے ہیں تو بڑی پیاری آواز نکلتی ہے. اس کے دل کے اندر میرے رب نے وسیلہ کون بنا؟ وہ دوست بنا. یا ایھا الذین آمنوا الیہ الوسیلۃ، جو ایمان والے ہیں وہ وسیلے کو مانگتے ہیں. ساتھ ساتھ قرآن بھی سناتا چلا جاؤں. عقیدے کی بات ہے. ہمارا تو عقیدہ ہے کہ جس دعا کے اندر وسیلہ میرے پاک نبی کا حسنین کے جو ہے یہ بابا کا نہ پیش کیا جائے، حسنین کریمین کا پیش نہ کیا جائے، اللہ کے رسول کے جو ہے یہ خاتون جنت کا وسیلہ نہ پیش کیا جائے، اس وقت کوئی دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتی. یہی عقیدہ ہے، یہی عقیدہ ہے نا، یہی میلاد ہے نا. تو وہ دوست جب دعا ہوئی، علماء نے جو ہے یہ دعا کی، بعد کی آنکھوں کے اندر اتنی دعا کے اندر اثر تھا. کیوں کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ فرمانے عالی شان کہ جو صحیح عمل والے استاد ہوتے ہیں ان کے چہرے کی زیارت جب کرتے ہیں تو ایک مقبول حج عمرے کا بھی ثواب ملتا ہے. جس طرح اپنے ماں باپ کی طرف خوشی کی نگاہ اٹھا کر جب دیکھو گے تو اللہ مقبول حج عمرے کا ثواب دیتا. دیکھو کتنی بڑی بات ہے. عمل والی استاد، جب استادوں نے دعا کی، بے اولادوں کے لیے بھی دعا کی، خیر کی دعائیں کی گئی، اپنے ملک کے لیے دعا کی گئی، عقیدہ کی پختگی کے لیے بھی دعا کی گئی، اہل سنت و جماعت پوری عالم اسلام کے لیے دعائیں کی گئی. ایک وہ گھڑی تھی جس گھڑی کے اندر وہ گھڑی آ گئی، بندہ دوست وسیلہ بن گیا. علماء نے جو ہے یہ ان کے علموں سے الفاظ نکلے، وہی گھڑی 24,000 مرتبہ انسان دل کے اندر سانس لیتا ہے، ایسی سانس ایک گھڑی ایسی آ جاتی ہے جو ہے یہ منہ سے گندے الفاظ نکلتے ہوئے گزر جائے. اس لیے کہتے ہیں نہ گالی نکالا کرو، اچھے الفاظ نکالا کرو، دعائیں اچھی کیا کرو، اچھی دعا کر کے سویا کرو، ہر وقت دعائیں اچھی کیا کرو، کسی کے لیے کیا کرو، اپنے لیے کیا کرو، بیگانوں کے لیے کیا کرو. ہو سکتا ہے کہ وہ گھڑی آ جائے جو 26,000 سال کی گھڑی ہوتی ہے، اس گھڑی کے اندر اللہ کی جو ہے یہ مقبولیت کا حکم ہو جاتا ہے. استادوں کی اس مقبولیت کی گھڑی وہ آ گئی. بے اولادوں کے لیے دعا کی، وہ بھی شامل تھا، اللہ نے اس کو اولاد نرینہ عطا کر دی. اس کا ایمان پختہ ہو گیا، وہ ہر سال بلکہ اتنا وہ دولت مند ہو گیا کہ ہر مہینے کے اندر اپنے نبی کا میلاد کرنے لگا. یہی پختگی ہوتی ہے ایمان کی، یہی پختگی ہوتی ہے عقیدے کی. قبر کے اندر ہم سوال ہوتی ہے، ہم تو کہتے ہیں وہ نجدیوں، وہابیوں ہمارے سامنے آ کر، امت چھوٹی سی ہے، علم اتنا نہیں لیکن الحمدللہ اتنا کر سکتی ہیں کہ وہ اس کو لاجواب کر سکتی ہیں. اتنا علم اللہ نے استادوں نے پڑھا دیا.
کیوں سوال ہوتے ہیں قبر کے اندر بھی. وہ کہتے ہیں نا اولیاء مر گئے علیہ باللہ، مر تو عام بندہ بھی نہیں سکتا، کیونکہ قبر کے اندر سوال ہوتے ہیں، 3 سوال ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں تم جو ہے تمہارا تو عقیدہ ہی نہیں، لیکن جب تمہاری آنکھ بند ہوگی قبر کے اندر جو ہے میرے دوستو، تمہارے سے تو ہر بندے سے جو ہے یہ مرد عورت ہوتا ہے. انسان سے سر سے لے کر پاؤں تک 360 جوڑ ہوتے ہیں، جوڑے. اور قبر سے چارپائی سے گھر سے لے کر ابھی دفن نہیں ہوا نہیں ہوئی، اس وقت جو ہے اس درمیانی راستے میں 360 سوال جو ہوتے ہیں، اقربا کی بارے میں ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے بارے میں ہوتے ہیں، بہن بھائیوں کے بارے میں ہوتے ہیں، اولاد کے بارے میں ہوتے ہیں. وہ کس طرح سیدھے سان اس کے اندر. پھر اس کے بعد جب دفن ہوتا ہے بندہ، 3 سوال ہوتے ہیں. من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ صرف رب کے ساتھ محبت تو نہیں کرنی. ماں دینوں کا، تو کس دین کے اوپر قائم ہے؟ اگر جواب دے دیے تو کہ جواب دے دیے تو ایک دنیا کی اصول کے مطابق بھی امتحان ہوتا ہے. بچہ جو ہے یہ 1-2 سوال لازمی ہوتے ہیں، اگر نہیں لکھے گا تو اس کا جو ہے یہ نمبر کم آئیں گے. جب تیسرا سوال ہوتا ہے ما کنت تکون فی حق ھذا الرجل، یہ جڑی سامنے تیرے سامنے یہ جڑی کامل ہستی کھڑی ہے، کوئی کافر ہے، مسلمان ہے، منافق ہے، اس کے سامنے میرے پاک نبی آمنہ کا لال در یتیم کھڑے ہوں گے. حکم ہوگا، فرشتہ اشارہ کرے گا کہ یہ ما کنت تکون فی حق ھذا الرجل، یہ کامل ہستی تمہارے سامنے جو کھڑی ہے دنیا میں، تو ان کے متعلق اس نہیں، ان کے متعلق کیا کہا کرتا تھا. سنا آئی جان شکنجے در، جس وقت کوئی ایک گنے نہیں ایسی جوز پینے ہاں تو جس وقت گئے شکنجے دے اندر گرنا آنا تو اس نے کیا حال ہونا بچارے جو ورنے چی گننا اسی دوسری دیکھنے رہنے ہیں، شکنجہ جو ہے اسی جوز پینے ہیں، اسے جو ہے شکنجے کے اندر مشین کے اندر جب گنا آ جاتے ہیں اس کا کیا حال ہوتا ہے، سارا اس کا رس نچوڑ دیتا ہے. اسی طرح جو ہے یہ قبر کے اندر جس طرح دنیا کے اوپر جو ہے یہ انسان زندگی گزارتا رہا، اچھے عمال کرتا رہا، اچھی صورت کے اندر فرشتے اس کے اوپر سوال کریں گے. اگر گناہی کرتا رہا تو اس کی جو ہے یہ بدصورت فرشتہ آئے گا، وہ سوال کرے گا. اگر اللہ کے نبی کے ساتھ محبت نہیں کی ہوگی دنیا کے اوپر، یہی تو ہمارا عقیدہ ہے. اللہ کا فرشتہ حکم دے گا اشارہ کر کے، میرے پاک نبی در یتیم آمنہ کا لال حسنین کریم جو ہے یہ ان کا بابا حسن حسین کا بابا جان وہ سامنے کھڑے ہوں گے. فرمائے گا فرشتہ کو یہ اشارہ کر کے ما کنت تکون فی حق ھذا الرجل، تو اس جو کامل ہستی تمہارے سامنے کھڑی ہے، دنیا کے اوپر تو نے زندگی گزاری، ان کے متعلق تو کیا ہاں کہا کرتا تھا. سنا حاضر ہے، وہ تو کہے گا کہ لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جاننا ہی کوئی نہیں ہاں، کیونکہ پیار ہی کوئی نہیں کیتا، میں تو اپنے مڑاخ نسیاں انہاں پھر دے مارتا 4.5 دیکھ لو.